ابھی اتفاق سے میں نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا. ہمارے ایک دوست کا آیا ہوا ہے عدیل بھائی 2 مہینے پہلے مارکیٹ میں گھسا تھا, اب بتائیں میں کیا کروں. پورا پورٹ فولیو ریڈ ہو گیا. بس ایک چیز ہے جو بتا رہی تھی جنگ ہونے والی ہے. واز گولڈ. عدیل اظہر, if Iranian regime survives this epic fury. دبئی کے لیے میں کہوں گا کہ اس وقت جو بیس کیس سینیریو بھی یہی ہے دیٹ ریولیوشن ختم ہو جائے ایران سے. اگر وہ وہاں پر رہے گا, تلوار لٹکی رہے گی. اب ایران بول رہا ہے ہم تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے اور تمہاری اکانومی کو لے ڈوبیں گے. بیسکلی اصل بات انہوں نے ایک اپنی ایک یو ایس پی بنا لی کہ یار دھندا کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, دبئی از دا پلیس. لیکن ایک ماڈل ان کے بڑے قریب تھا جس کی تباہی اور خاک سے, ایشز سے دبئی نے رائز لیا. وہ کون تھا؟ وہ تھا بیروت. Somebody comes and puts in millions of dollars in the fact that Khamenei is going to We died before this date. die. And he made a lot of money. کہتے ہیں کہ کیلشی نے اس وقت ایران کی جنگ پہ پے آؤٹ روک دیا. حبیبی رن فرام دبئی. ہاں, یہ کتنا بڑا پرسپشن کا ڈیمیج ہے. اگر دبئی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کسی وجہ سے پاکستانیوں, تو پاکستانی کہاں بھاگیں گے؟ they will be desperate. This would be kind of a COVID-like situation. بالکل پڑوس میں سعودی عربیہ بھی تو دبئی بنانا چاہ رہا ہے. Right. By the way, Saudi is not being getting hit that hard. ابھی ایک میرے فون پہ ایک ٹیکسٹ میسج آیا ہے, دبئی ریئل اسٹیٹ sinking fast. Investors beware. Turbulent times ahead. Secure your future. Invest in a nuclear state. السلام علیکم عدیل, ویلکم ٹو رفتار ناؤ. اسٹریٹ پوچھوں گا آپ سے, یو آر دا کنگ آف اپڈیٹس. ہو کیا رہا ہے مڈل ایسٹ میں بھائی؟ There is absolute panic right now. There is panic, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمان سے لوگ بھاگنے کے لیے تیار ہیں اس وقت, بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں. جو اپڈیٹس ہمارے پاس اب تک آ رہی ہیں, ہمارے بھی جو کانٹیکٹس ہیں ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور وہ یہی بتا رہے ہیں. ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی کل سوشل میڈیا میں جس میں دکھایا گیا ہے مال آف دبئی کا, اور وہ جو بزنس بے ایریا ہے ان کا, وچ از لائک دا ہارٹ آف دبئی ناؤ. اور وہاں پہ سناٹا تھا, خاموشی تھی. موسٹ آف دی آرگنائزیشنز ہیو موو ٹو ورک فرام ہوم. سچویشن پریشان کن ہے, اس میں میرے خیال سے کوئی شک نہیں ہے. دے آر پیپل ہو آر لیونگ دیئر اونلی کاؤنٹنگ آن دیٹ فیکٹ کہ شاید ایران نشانہ انہی جگہوں کو بنا رہا ہے جو امریکن جگہیں ہیں. تو وہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ دے آر اسٹیئنگ اوے فرام دی امریکن پلیسز, بیکاز آپ نے دیکھا کہ بہت پریسیشن کے ساتھ کل دبئی میں یو ایس کانسولیٹ کو جو ہے وہ انہوں نے نشانہ بنایا ہے. سو پریشانی ہے, پینک ہے, بیکاز دیکھیے فرحان, ایک بہت بڑی پاپولیشن ہماری پاکستان انڈیا کی ہے who have bet their future on this area. ہم تو انہی سے بات کر رہے ہیں, ہمارا کسی شیخ سے تو رابطہ ہے نہیں. لوگ پریشان ہیں. The stock market has crashed there, it is falling down. دبئی میں 2 دن لگاتار اسٹاک مارکیٹ بند ہوئی ہے, آج پھر it was down again once again. ہمارے یہاں تو پھر بھی تھوڑی بہت پاکستان میں کم بیک ہو رہا ہے, مارکیٹ تھوڑی ڈھارس بن رہی ہے ہماری, لیکن وہاں پہ یہ سچویشن نہیں ہے. سو اوور آل دیکھا جائے آئی تھنک دا سچویشن از ویری فلوئڈ اینڈ دا وے ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا یہ خیال ہے دیٹ یو اے ای نے, میں یو اے ای کی تو بات نہیں, اور گلف ایریاز نے جو ہے نا, ان کو شاید اس بات کا اندازہ ہو رہا ہو دیٹ انہوں نے کچھ زیادہ ہی پیوٹ کر لیا آن دا یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. بیکاز ایک حد تک تو وہ ان کو ایک ڈیفینس پرووائڈ کر رہا ہے, بٹ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کب تک امریکہ نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کی, اس کی لائبلٹی بھی ہے ان کی. ایبسلیوٹلی, وہ ظاہر ہے, دیکھیں دیر نو فری لنچز نا, ایک آبویس سی بات ہے. سو ان اے نٹ شیل فرحان, آئی تھنک دیر از ایبسلیوٹ کیوس اینڈ پینک, اینڈ the biggest thing is that nobody knows what's going to happen. میں آج پرٹیکولرلی اس پوڈ کاسٹ میں, ہم پورے گلف ریجن پہ تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم پرٹیکولرلی ایک گلف اسٹیٹ کو فوکس کریں, right, which is a Middle East miracle. میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جو ریاست ہے یہ ایک ماڈرن ڈے میریکل ہے آف ڈیولپمنٹ. true. عدیل, میں ڈیٹا ورلڈ بینک, یونائٹیڈ نیشنز کی ویب سائٹ پہ دیکھ رہا رہتا ہوں, تو اس میں ایک رینکنگ ہوتی ہے HDI, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. پاکستان کا نمبر اس میں 168 ہے, ٹوٹل 193 ممالک ہیں. پاکستان کا نمبر فلسطین اور سیریا سے بھی نیچے ہے. اور برا بھی ہو سکتا تھا, شکر کریں گے. اچھا, لیکن آپ جانتے یونائٹیڈ عرب ایمریٹس کا کیا نمبر ہے؟ Must be very high. اٹ از رینکڈ نمبر 15th. Alright. یہ دنیا کے فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ رینک کرتا ہے. Wow. فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے ساتھ. یونائٹیڈ عرب ایمریٹس ہر جو بینچ مارک ہے ڈیولپمنٹ کا, اس کو فرسٹ ورلڈ کنٹری کی طرح میٹ کر رہا ہے. Right. اور جس قسم کی وہاں پہ ایک کوالٹی آف لائف ہے, جس قسم کی فیسلٹیز ہیں, وہ ان میچڈ ہے. مسلم ورلڈ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. So true. لیکن ان کا ایک گیم تھا نا عدیل, ایک گیم ہے ان کا گیم یہ ہے, حبیبی کم ٹو دبئی. Right. یعنی کہ بھائی صاحب آ جاؤ, سب ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اب وہ جو دبئی میں بیٹھے وہ بھاگ رہے, حبیبی رن فرام دبئی.
दुबई वॉज द बिगेस्ट होस्ट, मतलब 2025 का डेटा है कि दुनिया के जो माइग्रेशन होती है मिलियनियर्स की, उसका एक डेटा कंपाइल होता है बिल्कुल कि दुनिया की जो अरबपति लोग हैं वो किधर जा रहे हैं, कौन सा मुल्क छोड़ रहे हैं, कौन सा मुल्क से जा रहे हैं. तो सबसे ज़्यादा जो मुल्क छोड़ा गया वो है यूनाइटेड किंगडम. सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम से भागे. इंडिया, यूनाइटेड किंगडम, और गए कहाँ? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. 2025 में 10,000 USD के मिलियनियर्स UAE आए. दूसरे नंबर पे यूएस है. यूएस कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज. सो in a way UAE has replaced United States as a land of opportunities. True. क्योंकि यूएस के अंदर एंट्री के मसाइल, उसके मसाइल, मतलब आप देखें ना, एक बहुत बड़ा इसमें सर्ज आया जब ये रशिया यूक्रेन वॉर हुई. सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो गए थे रशियंस के लिए, हो गए थे, यूएई ने खोले हुए थे. बिल्कुल. वो कहते हैं उनकी जो हॉस्पिटैलिटी टुवर्ड्स रिच है वो उनके मजहब, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी किसी भी किस्म के जराइम से बालातर है. राइट. वो कहते हैं आपके पास पैसा है, आप दुबई आए. यही वजह है कि 2024 तक दुबई भी फैटिफ की ग्रे लिस्ट में था, क्योंकि उनके वो हर तरह का पैसा बिल्कुल ऐसे ले रहे थे. So true. लेकिन आप ये सोचें कि जब वो सारे मिलियनियर्स कोई जंग से भाग के, कोई हमारे मलिक रियाज साहब बैठे हुए उधर, देखिए आप कुछ कर सकते हैं तो कर लें. बताइए आप. देखिए, और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुक आते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप कुछ नहीं कर पा रहे. तो मलिक रियाज साहब वहाँ बैठे हुए, आराम, जुल्फी बुखारी वहाँ बैठे हुए, बिल्कुल, आप कुछ नहीं, उनको ला नहीं पा रहे यहाँ. तो सवाल ये पैदा होता है कि ये सारे लोग जंगें छोड़ के, दूसरे मसाइल छोड़ के गए दुबई, और अब वहीं पे जंग शुरू हो गई. राइट. ये कितना बड़ा परसेप्शन का डैमेज है अभी. ये अभी इकोनॉमी को बात करते हैं. राइट. इकोनॉमी पहले बात करें यार. बताएं, ये अगर आप एक अमीर आदमी है और अब आपके घर के बराबर में धम आवाज आ गई दुबई में, बिल्कुल ऐसी. देखिए, किसी भी अमीर आदमी को सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है, वो सिक्योरिटी चाहिए होती है. आई मीन, एक केओस में, देखिए केओस में फिर आप पैसा 2 नंबरी तरीकों से बना रहे होते हैं. देखिए, एक बात दुबई में मानने की है कि जहाँ पे 2 नंबरी पैसा आ रहा है, वहाँ पे दुबई ने लोगों को 1 नंबरी पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त दी हैं. द काइंड ऑफ वेल्थ क्रिएशन दैट वी हैव सीन इन दुबई, स्पेशली पिछले 25 साल में, सिंस द टर्न ऑफ द सेंचुरी. अच्छा, मैं इस सेंचुरी के आगाज़ में, इब्तदाई कोई 5वें 6ठे साल में, मैं एक दुबई बेस्ड बैंक में मैंने काम किया है, एंड आई वर्क फॉर 6 years. और मेरा दुबई का उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जिस वक्त दुबई मेट्रो ओपन हो रही थी और ये सारी चीज़ें, उस वक्त बिजनेस वे वहाँ डेवलप हो रहा था, ये सब चीज़ें हुई थी. मैं उस ज़माने में काफ़ी रेगुलर दुबई जाया करता था. ईमानदारी की बात है, आई नेवर लाइक दैट प्लेस, बिकॉज मैं शायद थोड़ा सा मटीरियलिज्म के मुकाबले में स्पिरिचुअलिज्म की तरफ थोड़ा झुकाव मेरा ज़्यादा है. सो मैं जब अपने दोस्तों को जाता था और मैं जब उनकी मटीरियलिस्टिक लाइफ देखता था, मैं कहता था यार तू यहाँ कराची में सुजुकी मेहरान बड़े शौक से चलाता था, यहाँ पे तुम्हें BMW 5 सीरीज मजे की नहीं लग रही. अदिल भाई अंडर पावर्ड गाड़ी है. मैंने कहा भाई छोड़ दो, वो 800 सीसी की गाड़ी से तुम क्या. लेकिन हुआ क्या फरहान, उन्होंने वो एक दुनिया क्रिएट की ना, एक लग्जरी लाइफ की. नाउ आई फॉलो दिस जेंटलमैन, प्रोफेसर स्कॉट गैलोवे. ही इज नॉट जॉर्ज गैलोवे बाय द वे. स्कॉट गैलोवे जो है, ही इज अ वेरी रिच मैन. ही ऑलवेज सेज वन थिंग. ही सेज दैट इफ यू वांट टू अर्न मनी, US इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इफ यू वांट टू स्पेंड मनी, इट्स यूरोप में आप जाएं. जो आपने बात की ना कि वो पैसा अमीर लोग जो हैं वो अपनी दौलत लेकर, मेरा ये ख्याल है कि अमीर लोग अपनी दौलत लेकर यूरोप जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज जो लग्जरी लाइफस्टाइल है, जो काम एंड चिल लाइफस्टाइल उन्होंने वहाँ डेवलप किया है, वो इट सूट्स यूरोप मोर. हाउएवर, मैं जो स्कॉट गैलोवे की आजकल एक बात नोट कर रहा हूँ, वो जब दुनिया के रिच सेंटर्स की बात करता है, ही मेंशंस अबाउट न्यूयॉर्क, ही मेंशंस अबाउट लंदन, पेरिस, शंघाई एंड दुबई. उसकी अब दुबई इतना कॉमनली, जिससे मुझे काफी अंदाजा है कि उसने बड़े, ही इज अ बिग रियल एस्टेट. टैक्सेस मैं कह रहा हूँ ना, यूरोप में टैक्सेस का मसला, वो जो उन्होंने एक दुनिया बना दी. अगर आपका एक झुकाव है मटीरियलिज्म की तरह, वी लिव इन अ वेरी मटीरियल वर्ल्ड राइट नाउ. मैडोना का गाना याद आ गया मुझे, वी आर लिविंग इन अ मटीरियल वर्ल्ड एंड यू नो. सो पता है, दिल पता है. दुबई इज द प्लेस. लाइक आप द मोमेंट यू स्टेप इनटू दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आपको अंदाज़ा होता है कि यार आप किसी एक द काइंड ऑफ फैसिलिटेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि PIA की फ़्लाइट आ रही है, विमान बांग्लादेश आ रही है या एयर फ्रांस आ रही है, जो भी आ रही है, यू ऑल गो थ्रू द सेम प्रोसेस एंड सडनली यू गो आउट. और अभी तो खैर डेरा अभी भी थोड़ा सा एक ओल्ड दुबई वाला लेता है. द मोमेंट यू क्रॉस इनटू बार दुबई एंड यू एंटर द न्यू साइड ऑफ दुबई एंड ऑल, वो एक अनरियल वर्ल्ड है. वो रात में जब आप शेख स्ट्रीट की जब वो लाइट जलते हुए देख रहे होते हैं, आप जब JBR वगैरह जाते हैं, एक अलग दुनिया उन्होंने बना दी है. और जस्ट टू कंक्लूड दिस थिंग, they have been
filthy successful, great successful. اور وہ کیوں ہوا ہے اس پہ بھی آتے ہیں, وہ کیوں سکسیسفل ہوئے ہیں, اور اسی کے لیے ان کی پولیٹیکل چوائسیز بھی ڈٹرمن کی جو آپ ابھی پوڈ کاسٹ سے پہلے کہہ رہے تھے. لیکن میں آپ کو ایئرپورٹ پہ روکوں گا یار. عدیل الحمدللہ آئی ٹریول, سب سے پیکیولر ایکسپیرینس, سب سے انٹرسٹنگ ایکسپیرینس واز از دبئی ایئرپورٹ. اچھا یہ میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کر رہا ہوں, پہلے ایسا نہیں تھا, ابھی میں پچھلے 3-4 سالوں کی بات کر رہا ہوں. اسموتھسٹ ٹرانزیکشن, ایک تو ٹھک باہر آئیں گے آپ. اچھا بھائی سب سے مجھے کہتی پاسپورٹ پہ ٹھک کر کے جب مجھے دے دیا اسٹیمپ لگا کے, تو میں باہر نکلا تو اس کے اندر ایک وہ لگی ہوئی تھی نا, جو سلٹ ٹائپ کے اندر لگی تھی. اب میں نے رکھنے کے لیے اس کو کھولا, اس میں ایک سم تھی عدیل, واو, وتھ 5 GB ڈیٹا. زبردست. چلیں جی, ویلکم ٹو دبئی. ویلکم ٹو دبئی. اچھا اگر آپ وہ سم استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایئرپورٹ سے باہر نکلیں, اوبر اور کریم اور ان کے اسٹینڈز ہیں, اس پہ فری وائی فائی ہے کہ اگر آپ کسی وجہ سے وہ سم آپ کو نہیں ملی اور آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اب یہاں پہ فری وائی فائی لے لیں. بالکل ایسے آپ وہ فری وائی فائی لگائیں, اس فری وائی فائی سے آپ کیب پہ بیٹھیں. بالکل. مطلب ایک ماڈرن آدمی جو کہ اس وقت ایک بالکل جس کے لیے انٹرنیٹ اس کی بیک بون ہے نا آج کل ماڈرن اکانومی کی, اس کو ہر جگہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ نہیں پلکوں پہ بٹھا کے, مطلب اگر آپ دبئی اتر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ آپ کو پلکوں پہ بٹھا رہے ہیں. بالکل ایسے. مطلب ٹیسلا گھوم رہی ہے ٹیکسیوں میں, پوری ہزاروں ٹیسلا گھوم رہی ہے ٹیکسیوں کے اندر. دیکھیے لگژری اپنی جگہ ہے, نہیں لگژری تھوڑا سا اوپر کا لفظ ہے. کنوینئنس میں یہ کہوں گا, آپ بولیں گے کہ یار فرحان وہ مہنگی کنوینئنس پڑتی ہے, لیکن عدیل کنوینئنس کتنی ہے. نہیں دیکھیے وہ مہنگی کنوینئنس اس کے لیے ہو کین افورڈ اٹ نا بھائی. دبئی نے جب یہ تو نہیں کہا کہ جب یہ کبھی مکتوم صاحب بیٹھ کے, ان کے ابو جی نے جب بیٹھ کے سوچا ہوگا کہ یار ہم دبئی کو ایک ویلتھ سینٹر بنائیں گے دنیا کا, ٹھیک ہے, ایک فائنینشیل سینٹر بنائیں گے, تو اس وقت ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی چیز آئی. انہوں نے کہا یار دنیا میں 10-15 کروڑ تو امیر لوگ ہوں گے نا یار. میں انہیں کو, یہ کسی بک سے میں نہیں پڑھ رہا, یہ ان کی کوئی سوانح عمری نہیں تھی, میں صرف سوچ رہا ہوں. بیکاز ایک طریقہ یہ ہوتا ہے, بیکاز وین یو اسٹڈی سائیکالوجی ون آف دا تھنگز دیٹ یو اسٹڈی از دیٹ یار, جسے ہم ایمپتھی کہتے ہیں اور ایمپیتھیٹک جو تھیراپیز ہوتی ہیں کہ یار جسٹ پٹ یور سیلف ان دیٹ پرسن شو, اس نے میرے ساتھ کیوں بدتمیزی کی, یار تم اس کی طرح ذرا بن کے سوچو, ہو سکتا ہے کوئی وجہ نکل آئے, اینڈ دیٹ ریئلی ہیلپس. تھوڑی دیر کے لیے ہم المکتوم کے والد صاحب بن کے جو ہے نا وہ راشد بن المکتوم بن کے سوچ جاتے ہیں. ان کے ذہن میں ظاہر یہ چیز آئی ہوگی نا کہ یار دبئی کی آج سے 40 سال پہلے فرحان کیا پاپولیشن ہوگی دبئی کی. آج پاپولیشن اگر 40 لاکھ میرے خیال سے کتنی ہے دبئی کی, 40 ہے. ہاں 40 لاکھ, اس وقت 15 لاکھ ہوگی, 10 لاکھ ہوگی, 8 لاکھ. وہ کہہ رہے ہیں یار میں ایک ایسی دنیا بنا لیتا ہوں کہ جس میں دنیا کے 2 کروڑ امیر لوگ بھی آ جائیں اور یہاں پہ آ کے خرچہ کرنا شروع کر دیں. ہماری تو ریل پیل ہو جائے گی نا سب کچھ. میں تو آنیسٹلی اٹس سچ اے ونڈرفل بزنس ماڈل. آئی مین دبئی کو کہتے ہیں بزنس ماڈل ہے نا یہ. ان لوگوں سے ریمبر اٹ اسٹارٹڈ وتھ گولڈ. آئی مین فرحان ہم اس جنریشن سے ہیں کہ جو ہمیں یاد ہے, میں دبئی سے سونا آ رہا ہے. میں لائف میں پہلی بار جب ہم لوگ دبئی نے, ابو والد صاحب پہ آئیے میں ہوتا ہے, کافی دفعہ ذکر ہو چکا ہے آپ کے پوڈ کاسٹوں میں, مجھے یاد ہے ہم کہیں جا, I think we were going to Nairobi. It was 1986. I was just 6 years old then. اور ہم بھی بڑے بچپن سے ٹریول کر رہے ہیں. ہاں بوڑھے ہو کے ٹریول کرنا کم کر دیا, لیکن یہ کہ بچپن میں بڑا ٹریول. نیروبی ہے, واو. Yeah, Nairobi beautiful place. اور مجھے یاد ہے I've been there 3 times by the way, so very nice place. So دبئی ٹچ کرتی ہوئی فلائٹ جاتی تھی. اچھا. اور مجھے یاد ہے اس زمانے میں دبئی ایئرپورٹ میں جیٹیز یا وہ ٹنلز بھی نہیں ہوا کرتی تھیں, تو وہ جا کے سیڑھی لگا کرتی تھی, اور وہ ایک پرانا سا ٹرمینل وہاں پہ نظر آتا تھا اینڈ آل, اور اٹ واز پریٹی آرڈنری ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم. لیکن کیا تھا کہ جی جہاز بھرے ہوئے آ رہے ہیں, سب کچھ آ رہے ہیں, اینڈ دا گولڈ واز دا تھنگ. یار یہ سونا جو گولڈ سوک تھا, ون آف دا فرسٹ مالز جو ہم نے وہاں کا سنا, گولڈ سوک ڈیرا میں وہ گولڈ سوک ہوا کرتا تھا. انہوں نے ایک اپنی ایک USP بنا لی کہ یار دھندا کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, دبئی از دا پلیس. ٹریڈ کریڈٹس ٹو دیم, ٹریڈ. آئی مین آئی نو بہت سارے لوگ اس بزنس ماڈل, پہلے ٹریڈ ہی تھی بالکل ایسی, بہت سارے لوگ اس بزنس ماڈل کو کہیں کہ یار انہوں نے یہ استحصال کیا, وہ کیا, فلانا کیا, اس پہ نہیں یار. آپ کو وہ صاحب بن کے آپ سوچیں, ان کا ایک بزنس پلان تھا. وہ میرا بزنس پلان یہ تھا کہ جی میں دبئی کو اس ریجن میں, ٹو اسٹارٹ وتھ, اس ریجن میں اس کو سینٹر بناؤں گا. دا اسٹارٹنگ آف ایمریٹس واز اے پارٹ آف دیٹ. ہم اس کو ایک ہب بنائیں گے. ہاں وہ ہم نے ان کو ایمریٹس بنا کے دے دی, اپنے ساتھ کیا کیا, اب کراچی مڈ وے ہوٹل کیوں ہوتا تھا, بیکاز مڈ وے میں پڑا کرتا تھا, اس مڈ وے کا کباڑا ہو کے دبئی مڈ وے بن گیا, وہ ایک الگ کہانی ہے. بٹ آئی گیو دیم اے لاٹ آف کریڈٹ ایٹ لیسٹ فار میکنگ اے سکسیزفل بزنس ماڈل. کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. اور وہ اس لحاظ سے کوئی اچھوتا کام نہیں کر رہے تھے بائی دا وے, وہ کچھ پہلی دفعہ نہیں کر رہے تھے. بالکل. سنگاپور ایک ایسی ایگزامپل تھا, بالکل ایک ٹریڈ کنٹری تھا. کوریا اسی طرح کے ماڈل پہ چل رہا تھا جو سیول تھا, لیکن ایک ماڈل ان کے بڑے قریب تھا.
جس کی تباہی اور خاک سے ایشز سے دبئی نے رائز لیا. وہ کون تھا؟ وہ تھا بیروت. آلرائٹ، ٹرو. ویسے واقعی ٹائم آپس میں میچ کرتے ہیں. یو آر رائٹ. پیرس آف دا ایسٹ. پیرس آف دا ایسٹ. بیروت یوزڈ ٹو بی دا پلیس. تو بیروت واز، آج جن کو بیروت کے بارے میں نہیں پتا میں ان کو بتاؤں، بیروت واز دا دبئی آف دا 60s اینڈ دا 70s اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ٹو دا 80s. لیکن پھر کیا ہوا وہاں کس نے بربادی کی، کس نے تباہ کیا بیروت کو؟ بالکل. یہ ایگزامپل سامنے ہونی چاہیے تھی یو اے کی. انفارچونیٹلی اللہ نہ کرے، ہم چاہتے ہیں یو اے پھلتا پھولتا رہے، لیکن ابھی ایک بار پھر وہی نیمیسس ہے مڈل ایسٹ کا جس نے بیروت کو تباہ کیا. حزب اللہ کے خلاف لڑائی کا نام لے کے چڑھ دوڑا. اٹ واز اسرائیل. اسرائیل نے تباہ کر دیا بیروت کو، اور وہ پھر وہ کھڑا نہیں ہو سکا ابھی بھی. مطلب بیروت تو، لبنان تو ختم ہو گیا نا. مطلب لبنان بائی دا وے لبنان اتنا ختم ہو چکا ہے کہ لبنان کی جی ڈی پی، میں نے اس دن سرچ کرا تھا کہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 10% اب ریمیٹنسز کا ہے. تو میں نے کہا اور کون سا کوئی ملک ہے جس کا ہم سے زیادہ ہے؟ تو کوئی ایسا مین اسٹریم اکانومی نہیں نظر آئی. لبنان نظر آ گیا. لبنان کا 40% آف دا جی ڈی پی از ریمیٹنسز. وہ سارے کوئی دبئی میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، یورپ میں بہت ہے، فرانس میں بہت ہے، یو ایس میں کافی ہیں. سب بھاگ گئے ملک سے. وہ پیسہ بھیجتے ہیں، اس سے ایک ملک چل رہا ہے، ایک ملک ہے جو ریمیٹنسز سے چل رہا ہے. لیکن دبئی واز دی اپوزٹ. لیکن دبئی، اچھا اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے بحرین بھی بنا بائی دا وے، اف یو ریمبر. نہ پہنچا، لیکن اس کی وجہ سعودیز تھے نا. تو پارٹی پلیس بحرین ہوا کرتی تھی نا، وہ ایک برج انہوں نے بنا دیا. وہ کہتے تھے it was the bar of Saudi Arabia. وہ کہتے تھے یار پیچھے ہمارا کلب ہے، متوے سے باہر نکلو، برج بناؤ، ادھر ریلیکس کرو. سو بیروت، بحرین اینڈ دین دبئی. ایسی تو بحرین کے خلاف تو کوئی ایسا وار نہیں ہوئی، لیکن بیروت کے ساتھ کا ہم نے دیکھا کیا ہوا. اور اب انفارچونیٹلی یو اے کو بھی دیکھیں، ایران جو کچھ بھی کر رہا ہے دیر از اے میتھڈ ٹو دا میڈنس. اور وہ جتنا آٹومیٹڈ طریقے سے کر رہا ہے نا عدیل، میرے خیال سے دا پلان واز سیٹ. جیسے آپ نے کہا نا مڈل ایسٹرن جی سی سی ریاستیں تیار تھیں، بالکل تھیں، لیکن ایران بھی شاید بالکل تیار تھا. مطلب یہ ایک ایلگو کی طرح ٹریگر ہوا ہے رسپانس. پچھلی دفعہ 2-3 دن لگے تھے، اس دفعہ تو ایک ایلگو کی طرح اف دس از اکول ٹو دس دین دس، اف خامنہ از ایلیمینیٹڈ دس. اور اس کے بعد انہوں نے کسی نے بٹن دبا دیا اور وہ بٹن پہ ہاتھ رکھ کے ٹیپ چپکا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ مارے جا رہا ہے. مطلب وہ، اور اس کا ایک بڑا میتھڈ ہے. ایک ویب سائٹ بنی ہوئی تھی پچھلے ایک ہفتے سے جو آج بند ہو گئی ہے بائی دا وے. اس کا تھا US versus Iran.com. وہ ایک اسرائیلی ریسرچر نے بنائی تھی بائی دا وے. وہ لائیو ٹریک کر رہا تھا فائر کو کہ کہاں سے کون سا فائر کہاں لینڈ کر رہا ہے، چاہے وہ انٹرسیپٹ ہو یا نہ ہو. اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو سب سے ورسٹ افیکٹڈ جو پٹی ہے نا وہ تھی عراق کا نیچے والا حصہ، کویت خوفناک بری طرح، اور یو اے. سدرن عراق میں کیا ہے؟ آئل ہے. کویت میں کیا ہے؟ آئل ہے. قطر آئل گیس. دبئی ٹریڈ. یہ دیر از اے میتھڈ ٹو دس میڈنس. ایران نوز کہ اس کو اس کے ریٹس بڑھانے ہیں، جنگ کے کاسٹ کو بڑھانا ہے. بالکل. اور یہ کاسٹ جتنی بڑھے گی، یہ امریکہ کے جو الائز ہیں وہ بولیں گے او بھائی خدا کا خوف کرو یار. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایران بول رہا ہے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے اور تمہاری اکانومی کو لے ڈوبیں گے بیسکلی. اصل بات یہ. اور ان سب جگہوں میں دیکھیں کویت کا کیا پرسیپشن ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قطر کا بھی ہے، لیکن اتنا سب سے بڑا پرسیپشن ڈیمیج دبئی کو. نہیں دیکھیے فرحان، اس کی بہت بڑی وجہ ہے نا. قطر کی ابھی بھی دا بلک آف دا اکانومی کمز فرام ہائیڈرو کاربنز. ٹھیک ہے، کویت ہائیڈرو کاربن بیسڈ اکانومی. سعودیز وہ ان کا رویا 2030 چل رہا ہے، ویژن 2030، بٹ اسٹل اٹ از اوور ویلمنگ یہ ہائیڈرو کاربن ڈریون اکانومی. دبئی از اے ٹریڈنگ اسپاٹ جیسے آپ نے بتایا. تو وہاں پہ ایک بم پھٹنا بھی، ایک پٹاخہ پھٹنا بھی، لائک فرحان دیٹ امیج آف برج دبئی، اس سے فلیم اٹھ رہے ہیں. ایون دو اٹ واز فرام دا ریکیج آف دا جو بھی تھا انٹرسیپٹڈ تھا، بٹ وہاں سے فلیم اٹھنا، وہ آئیکن ہے دبئی کا پہلا آئیکن. یہ برج خلیفہ تو بعد میں آیا نا، اس سے پہلے یہ آئیکن آ چکا تھا، اور یہ تھا the first 7-star ہوٹل ان the world اور whatever. وہاں پہ شعلے اٹھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ بالکل ایسی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیے فرحان، ایران کی اسٹریٹجی ہے اس میں میرے خیال سے اب
I'm listening to a lot of American experts جو ہیں analysts right now. Finally they are talking about کہ ایران جو ہے نا, it is not a country which is a product of the First World War. دیکھیے ایک بات ماننی پڑے گی آپ کو, ساؤتھ ایشیا بھی سارا یہ فرسٹ ورلڈ وار کی پروڈکٹ ہے, یہ جو ملک بنے دونوں ورلڈ وارز کی ہیں, یہ دونوں ورلڈ وار کی پروڈکٹ ہیں, ٹھیک ہے جی. مڈل ایسٹ پورا جو ہے یہ جو یہ نیچرل کنٹریز تھوڑی ہیں, یہ جارڈن, پیلسٹائن, یہ سب ایک ملک ہوا کرتے تھے نا. یہ تو عراق, یہ تو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لارنس آف اریبیا اور یہ ساری کہانیاں ہم کو پتہ ہے. ایران جو ہے وہ سویلائزیشنل اسٹیٹ ہے, بالکل ٹھیک, وہ ایک تہذیبی ریاست ہے, حد درجے کے نیشنلسٹ ہیں, حد درجے کے نیشنلسٹ. میں نے ٹرکش لوگوں کو 2016 کے ملٹری کو کے دوران میں اکثر بتاتا ہوں, آئی واز ان استنبول. اچھا, ارے سر یہ تو ایسی کہانی ہے کہ میں تو بلکہ سر جس وقت اب لوگ کہیں گے یار چھوڑا ہے یا نہیں, خدا کی قسم آئی واز اے تقسیم اسکوائر جب فوجیں وہاں پہ اتری تھی. لٹرلی می اینڈ مائی وائف, اس وقت ہمارے مسٹر آیان چھوٹے سے اسٹرولر پہ ہوتے تھے, احمد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے ہم لوگ اپنے شاورما ہاتھ میں لے کے بھاگے. وہ بہترین شاورما وہاں مل رہا تھا. میں نے کہا یار حالات جو بھی, اچھا شاورما والا بھی بہت اچھا تھا. اس نے لٹرلی اپنا شٹر بند کرتے ہوئے تھیلی مجھے پھینکی, میں نے اسے کیچ کی, اس نے پیسے بھی نہیں لیے مجھ سے. I went there next day, I paid him that amount. I said thank you so much کاردیش, بہت شکریہ یار. So I was there. بٹ ٹرکش لوگوں نے جس طرح اس کو ریٹیلیٹ کیا, کیوں؟ بیکاز ان کو یہ تھا کہ یار بس بہت ہو چکی ہے, ہاں ایک قوم بن چکی, اب ڈیموکریسی چلنے دو اس ملک میں, جس فارم میں بھی چل رہی ہے اس کو چلنے دو. اینڈ دے آر نیشنلسٹ. سیم گوز وتھ دیز پرشین پیپل. اوکے جی, یہ اب آپ دیکھیے کہ امریکہ کی واٹ واز دا فرسٹ ازمپشن ان دس تھنگ, جو پہلے 3 یا یہ پہلے 2 دن میں, ابھی اگین آئی کم بیک ٹو اسکاٹ گیلوے, ایون دو وہ از اے ویری اینٹی ٹرمپ گائے بٹ ہی از اے زائنسٹ بائی نیچر. اس نے یہ بات بولی, اس کی ایک ریجنگ ماڈریٹس کے نام سے ایک پوڈ کاسٹ ہوتی ہے, اس میں اس کی جو بندی جس کے ساتھ بات کر رہا تھا, اس نے کہا تھا یار 4 دن ہو گئے اس جنگ میں, امریکن نیریٹو سے پہلا دن چلا ہے آپ نے کیا, اس کے 3 دن بعد سے تو تھنگز آر جسٹ گوئنگ اگینسٹ امریکہ, ان کے خلاف ہی چیزیں جا رہی ہیں. ان کی ازمپشن کیا تھی؟ ان کی ازمپشن یہ تھی, دا مومنٹ وی ٹیک ڈاؤن خامنئی, وی ٹیک ڈاؤن دا رہبر اعظم, اور جو رہبر جو بولتے ہیں وہ, دا ایرانیئنز ول کم آن اسٹریٹ. نہیں بھیا, آپ سے ہو گئی بہت بڑی غلطی. ایک 86 سال کا آدمی بزرگ جو کہ کینسر کا پیشنٹ تھا, آپ نے اس کی پوری فیملی کے ساتھ اس کو ختم کر دیا. آپ نے شہید کو, ان کے لیے تو دیکھیں, اور آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یار جو ہمارے اہل تشیع دوست ہیں, آپ ولایت فقیہ کانسیپٹ کیا ہے ذرا پڑھ تو لیں بھائی. ان کی زندگی ایک پرپز کے لیے وہ, اور آپ نے ان کے لیے آسان کر دیا ہے. اب میں اس سے زیادہ نیو کون حرکت کر نہیں کر سکتے. میں آج ایک وہی جو پاکستانی ایرانین اینالسٹ کو میں آج صبح سن رہا تھا, وہ کہنے لگا یار دنیا جنگ سے بھاگتی ہے, یہ ایرانین عورتیں اپنے گھروں سے لڑکوں کو دھکے دے کے نکال رہی ہیں کہ جاؤ فوجیوں کے ساتھ جا کے کرو, شاید تم کسی کام آ جاؤ, تم شہید ہو جاؤ. یہ سمجھ ہی نہیں پائے, تو ان کی پہلی ازمپشن ہی غلط ہو گئی. تبھی آپ دیکھیے کل سے یہ کہانیاں سننے میں آ رہی ہیں کہ جی کردوں کو جس پہ عراق کو وارن کر دیا ہے, اگر اس بارڈر پہ کوئی, کیونکہ دیکھیں کرد جو آئیں گے نا اسلحہ, وہ تو آنا عراق سے ہی ہے ان کے پاس. انہوں نے کہا دیکھو بھائی, انہوں نے کل فون بھی کیا عراق کے فارن منسٹر کو, اس نے بولا ہے کہ یہ یہاں سے نہیں ہوگا سلسلہ. آپ کردو مطلب آپ تو اگین اٹس اے بلنڈر. ایبسلیوٹلی. تو دیکھیں وہ جو بات آتی ہے نا فرحان, مجھے پتا ہے اب میں ناؤ آئی ایم کنیکٹنگ دا ڈاٹس. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلی جو جنگ ہوئی تھی نا, پچھلے جولائی والی 12 دن والی, اس میں ایران نے ہلکا ہاتھ رکھا تھا. انہوں نے کہا تھا یار مجھے ان کو سمجھنے دو, مجھے ان کی گیم سمجھنے دو, بیکاز دے وینٹ آل آؤٹ نا. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ اوبلیٹریٹڈ والا ورڈ, آئی ہیو اوبلیٹریٹڈ دیئر نیوکلیئر پروگرام, میں نے ان کا نیوکلیئر پروگرام تہس نہس کر دیا ہے. تو وہ یہ امریکہ اپنی پوری مائٹ کے ساتھ گیا تھا اس میں نا. ایران نے ان کو پورا اسٹڈی کر لیا, دیکھ لیا بھائی کیا کرنا ہے. باقی ہمیں نہیں پتا. اب دیکھیں ایک, اب ہم ویسے تو ہم UAE پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز یہ بھی نا کہ یار اس میں آف ریمپ سولوشن یا اینڈ گیم کیا ہے اس میں, اس پہ بات کی جا سکتی ہے. بٹ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں now coming back to the UAE, it's a lose-lose. عدیل میں بولنا چاہوں گا, بالکل امریکہ کے لیے لوز-لوز ہے, امریکہ کے لیے لوز ہے, اور ایران کے لیے ون-ون ہے. ایران کے لیے ون ہے. ایران کے لیے دیکھیں, جب ایک آپ سے 1000 گنا بڑا طاقتور دشمن آپ پہ حملہ آور ہو جائے, رائٹ, اور آپ تنہا ہو جائیں, بالکل, تو پھر آپ ہارتے نہیں ہیں. ایران کے لیے اگر وہ کسی بھی طریقے سے انقلاب کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ان کے لیے یہ ون ہے. دیکھیں ان کے لیے وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں نا, اور یہ ہو جائیں گے. لگ ایسا ہی رہا ہے ابھی, مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے. امریکن مارکیٹ, آئی ڈونٹ نو اف یو فالو کیلشی, جو ایک بیٹنگ پلیٹ فارم ایک ہے, پولی مارکیٹ. اچھا,
کہتے یہ ہیں کہ امریکہ میں جو ہونے والا ہے وہ کیلشی میں پہلے سے پتہ چل رہا ہے. the chances of Kelshi being right are much higher than the Reuters and all these surveys. Follow the money, na? Follow the money. Reason being کہتے یہ ہیں that some of the decision makers are putting their own money there. Wow. یعنی سب سے مزیدار بات یہ آئی ہے that somebody Okay. made around کتنے some $1 million after the death of خامنہ ای صاحب, of the شہادت. اس نے بولا اس نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا and he put a lot of money, جس وقت اس کا خیال نہیں تھا کہ جنگ شروع ہونے والی ہے, بیکاز وہ تو عمان کے وزیر خارجہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ جی ہمیں لگ رہا ہے that there is a solution on cards, and somebody comes and puts in millions of dollars in the fact that Khamenei is going to die, and he made a lot of money. کہتے یہ کہ کیلشی نے اس وقت ایران کی جنگ پہ پے آؤٹ روک دیا ہے. سوچ رہے ہیں آپ, یہ آج کی خبر ہے. They're not paying out because ان کو یہ لگ رہا ہے that the site is being manipulated. Okay, تو یہ بڑی دلچسپ صورت کیا ہو رہا ہے اس میں. اس وقت یہ ہو رہا ہے that the odds of a US-Iran ceasefire have started to go up. It is going up right now. تو اس سے شاید یہ American, you followed Nasdaq yesterday, Dow Jones آپ نے فالو کیا. آج آپ نے اگر ایشین مارکیٹس فالو کی ہوں, everything was in green. آر مارکیٹ, خیر ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں, آج ہماری مارکیٹ ہی بہت گرین میں تھی. Why are these markets going up? Somebody inside knows that this has to come to an end because شاید ان کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم اسے کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. امریکہ کے لیے اس وقت ایک kind of اب وہ there is a possibility even though Trump may say, because see Farhan, that arithmetic is real. The Americans are running out of their interceptors. Korean media کل رپورٹ کرتا ہے, کل صبح رپورٹ آتی ہے کہ جی وہ ساؤتھ کوریا سے پیٹریٹس اور تھیڈز اٹھا کے وہ مڈل ایسٹ موو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہ ویسے ہی فارغ بیٹھا ہوا ہے کم جونگ ان, اس کے میمز آ رہے ہیں, وہ تم اسے کام دے رہے ہو یار کچھ کرنے کو یار. تو ہوگا کیا, ہو یہی رہا ہے. دیکھیے there is this big brother who is sitting and watching all this thing, and that big brother is China, by the way. انہیں پورا کا پورا اندازہ ہو گیا ہے کہ یار امریکہ کی کیپیبلٹیز کیا ہیں. امریکہ could be coming up. دیکھیے فرحان, ٹیکنالوجی بنانا ایک الگ بات ہوتی ہے, اس ٹیکنالوجی کو اسکیل اپ کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ امریکن تھیڈ اور یہ وہ 96% ہٹ ریٹ ہے ان کا, وہ بنانے کو بھی جائیں گے تو ان کو $1 بلین, کتنے $1 بلین ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کانگریس سے اور پیسے مانگے ہیں اس جنگ کے لیے. ان کی تو انشاءاللہ ابھی تو دیکھیں نا, ان کا آئل کی, امریکہ کو ہرٹ کرتا ہے گیس کی پرائس, کیونکہ ظاہر ہے بڑے بڑے سب ٹرک چلا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ فورڈ کے بڑے بڑے ٹرک چلا رہے ہیں. $2.95 گیلن تھا ابھی سپر, ایک لاسٹ ویک, وہ آج $3.11 کا ہو گیا. یہ جب 3.5 پونے 4 پہ پہنچے گا نا, ان کی ان کو لگ پتا جائے گا, پھر ان کی میگا موومنٹ اور یہ سب ان کو پتا چلے گا کہ جی ایران کے پاس سب بھول جائیں گے امریکنز. مجھے یاد ہے میں ایک بار IVLP پروگرام میں جب اپنا US گیا تھا تو وہاں پہ ایک امریکن سے میں نے پوچھا تھا یار وہ اوباما کی ری الیکشن کی کیمپین تھی, میں ڈو یو تھنک اوباما ول ون. اس نے نا اپنی پاکٹ کی طرف اشارہ کیا. If the American feels they have got money in their pocket, he is going to win. Why did Biden lose? Biden lose because even Biden کی اکنامک مینجمنٹ بری نہیں تھی. امریکن اکانومی نے بڑا زبردست کم بیک کیا تھا کووڈ کے بعد. وہ کیوں ہارا؟ بیکاز امریکن فیلٹ پرسیپشن کریٹ ہو گئی, اور وہی پرسیپشن کا مسئلہ ہے. اس وقت دے آر لوزنگ دا وار آف پرسیپشن رائٹ ناؤ. اس وقت امریکہ میں ان کی جو اپنی انٹرنل مارکیٹ ہے, ان کی جو انٹرنل, یہاں تک سچویشن آ چکی ہے کہ اس وقت 54% آف دا ریپبلکنز آر اگینسٹ دس وار. ریپبلکنز جو کہ کیا بولیں, پرو وار قسم کے لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جنگ کیا ہے. باقی آپ دیکھیے نا, ڈونلڈ ٹرمپ کی موومنٹ کا نام کیا تھا؟ اٹ واز میگا, میک امریکہ گریٹ اگین. اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ یار میگا کے کی کمپوننٹس کیا تھے, صحیح ہے جی ہم ٹیکسز کم کریں گے, یہ کریں گے, گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں گے, اینڈ وی ول اینڈ دا اینڈ لیس وار, جیسے کہتے ہیں نا نیور اینڈنگ وار جو ہیں, ہم اس کو لمٹ لیس وار ان کو ختم کریں گے. ہم اس وقت پورا میگا ان کے خلاف, میگا بیس. اور ایپسٹین فائلز کو انہوں نے تو دیکھے نا کتنی بڑی سٹوری تھی یار, الٹا ہو گیا. اچھا ہمارے تو حالات ویسے ہی اچھے نہیں چل رہے تھے UAE کے ساتھ, بالکل ایسے ہی, ہمیں تو ہر مہینے کا رول اوور مل رہا تھا. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. لیکن سچ یہ ہے کہ ہماری تو یہ پریشانی پہلے ہی قائم تھی نا کہ بھائی ہمارے حالات اچھے نہیں لگ رہے UAE کے ساتھ. ویزاز انہوں نے تقریباً ختم کر دیے, 6-7% پہ آ گئے امیگریشنز ٹورڈز UAE. پہلے یہ 40% تھی, 30-40% چلی گئی تھی ایک زمانے میں, ابھی وہ بالکل 6-7% پہ آ گئی ہے. وہ سارے لوگ اب سعودی بھاگ رہے ہیں. لیکن ہمارے بزنس مین, ہمارے سافٹ ویئر کمپنیز, ہمارے انٹرپرینیورز, ان کا تو دوسرا گھر تھا دبئی. بالکل ایسے. ہمارے کتنے سوشل میڈیا کمپنیز کے اکاؤنٹس دبئی سے چلتے ہیں, کیونکہ وہ پیمنٹ کے لیے آسان ہے, وہاں پہ دھندا کرنا آسان ہے, کمپنی کھڑی کرنا آسان ہے, فائنینشیل موومنٹس آسان ہے, سارا کچھ وہاں سے آسانی سے ہو جاتا ہے. اب اگر پاکستان, اگر دبئی کو کچھ ہوتا ہے, مطلب تقریباً $12 بلین کی پراپرٹی پاکستانی نے خریدی ہوئی. کہتے یہ نمبر, دیٹ از the number, yeah. Big number, yeah. $12 بلین worth of property real estate پاکستانیوں کی ہے. تو مجھے تھوڑا سا سمجھائیں کہ
اللہ نہ کرے یہ ہو, لیکن اگر دبئی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے کسی وجہ سے پاکستانیوں کے لیے, کسی بھی وجہ سے, وہاں کے حالات ٹھیک نہیں رہتے, تو پاکستانی کہاں بھاگیں گے پھر؟ اچھا میں فرحان اس پرتگال سچویشن کو میں نہیں پرتگال نے بائی دا وے بہت ٹائٹن کر دی ہیں اپنی پالیسیز, بہت پاکستانی وہاں پہنچ گئے جو اوبر چلا رہے ہیں. سو اینی وے وہ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے یار آج کل اوبر میں بیٹھو تو کوک اسٹوڈیو چل رہا ہوتا ہے. اینی وے کمنگ بیک, مجھے اس کا الٹا لگتا ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے دیٹ یہ آسانی کر دیں گے یار. پاکستانی جو بھی ہے جا کے خرچہ تو کرے گا نا وہاں پہ. آئی تھنک دے میں میک تھنگز ایزیئر. ابھی ہم ایک سینیریو ازیوم کرتے ہیں. جیسے میرا ابھی ریسنٹلی دبئی کا موڈ ہوا تھا فیملی کے ساتھ جانے کا, بٹ آئی ڈڈ ناٹ گو بیکاز میں ویزا ریجیکشن کی ضلالت نہیں چاہ رہا تھا. سو آئی کینسلڈ مائی پلان. واٹ اف دس اوپنس, مے بی آئی ول سے چلو یار لیٹس گو, جاتے ہیں کوئی ایک ویکینڈ گزار کے آتے ہیں, کچھ کر کے آ جاتے ہیں. سنا اس بار PSL کا بھی کچھ پلان ہے تھوڑا بہت وہاں کرنے. اب تو پلان نہیں ہوگا ظاہر ہے, اب تو گیم دیکھیں نا فرحان, the fact that we are saying that about Dubai, could you imagine this about Dubai, could you imagine this کہ ہم دبئی کے بارے میں یہ بات کر رہے ہوں گے کہ دیکھیے یہ کیوں ہوا کیا ہوا, ظاہر ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے دیٹ ایک ریپوٹیشن کو بڑا ہٹ لگا ہے. میں وہ میں 24 فلائٹ رڈار 24/7 کا میں بڑا شدائی ہوں. جب بھی کوئی جہاز دیکھتا ہوں میں فوراً چیک کرتا ہوں کون ہے بھائی, اس کو ہاتھ ہلا دیتا ہوں. میں بچپن کی عادت ہے جہازوں کو ہاتھ ہلانے کی آج تک ہے. دبئی ایئرپورٹ میں سناٹا ہے, 2-3 فلائٹوں کی وہ پرمیشن دے رہے ہیں, اس طرح ہوتا ہے. آئی واز جسٹ میں نے کچھ چیٹ GPT پہ اور کلاؤڈ پہ کچھ کوئریز ماری ہیں کہ مجھے یار ذرا ایمریٹس کا روزانہ کا نقصان تو بتاؤ. بہت متفرق نمبر میرے پاس آ رہے ہیں, اس لیے میں یہاں پہ کوٹ نہیں کر سکوں گا. میں نے دیکھا تھا $15 سے $20 ملین a day ایوری ڈے. I got a closer number to that, جس کا مطلب یہ کہ یار اگر یہ معاملہ کوئی 15-20 دن, we talk about billions of dollars of losses. اور یہ تو وہ ہے جو کہ لاس ہو رہا ہے, وہ جو اور جو فلائٹ نہیں ہو پا رہی. Absolutely. I mean, so they will be desperate. This would be kind of a COVID-like situation. ابھی جو بزنس بے کی ویڈیوز اور وہ برج خلیفہ کی سناٹا پڑا ہوا ہے وہاں پہ, کوئی بھی نہیں نکلا ہوا, کیا ہوا, سب ورک فرام ہوم چل رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, ایک فیئر کا ایلیمنٹ ہے. وہ بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی, I don't know if that's real or not. لوگ افطار کھول رہے ہیں اور وہ جو کینن ہوتا ہے افطار کا وہ چلا, سارے لوگ اچانک کھڑے ہو گئے, وہ سمجھے دبئی میں کہ یار یہ بم پھٹا ہے اور بھاگو یہاں سے. سو ان کو دوبارہ لوگوں کو بلانا ہوگا. وائلنس کا ایک ٹراما ہوتا ہے بھائی. بالکل کیوں ہوتا ہے, وائلنس کا ایک ٹراما ہوتا ہے بھیا. لیاری میں جتنا بھی امن ہو جائے, می ایون ایز اے کراچی آئیڈ میں جاتا وہاں ڈروں گا بیکاز, اور یہ غلط بات ہے, میری پرسیپشن بلڈ ہو گئی نا. لیکن ہو گئی پرسیپشن, دماغ کی وائرنگ ہو جاتی ہے بالکل ایسی. تو یار یہ ہٹ ہو سکتا ہے, یہ بالکل ہو سکتا ہوں. واٹ واز دا ورڈ, سیف ہیون. ایبسلیوٹلی. دیکھیے دبئی کے لیے اس وقت جو بیسٹ کیس سینیریو, دبئی کے لیے میں کہوں گا کہ اس وقت جو میں تو کہتا ہوں بیس کیس سینیریو بھی یہی ہے دیٹ ریولیوشن ختم ہو جائے ایران سے. اگر وہ وہاں پر رہے گا, تلوار لٹکی رہے گی. اب جناب مجھے یہ لگتا ہے جناب, یہ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. میں پرسوں رات کو, آپ کیلکولیشن کرتے سوچ ہی رہے ہیں, ایکس پہ دیکھ رہے ہیں, یہی دیکھے جا رہے ہیں. میں نے صرف ایک چیز سوچی, عدیل اظہر, if Iranian regime survives this epic fury, can you imagine? میں تو how belligerent that Iran will be, how belligerent. پھر سیریا میں کیا ہوگا, پھر اس کے ریپرکشنز کہاں کہاں دیکھے جائیں گے اگر ابھی وہ سروائیو کر گیا اس قسم کے آن سلاٹ کو. اس کے بعد کیا ہونے والا ہے. اور یہ ہے مطلب قطر اور یہ تو دبئی تو ایسے پتھر پھینک کے وہاں سے. نہیں بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیے گلف آف ہارموز کو سیز کر دینا, یہ باتیں ہم نے نا یہ گیم تھیوری میں سینیریوز میں دیکھا کرتے تھے یار, وہ گلف آف ہارموز کر دیا, ڈن دیٹ. آئی مین اچھا گلف آف ہارموز کو سیز کرنے کو میں اکثر میں اپنے ریڈیو شو میں بھی لوگوں کو کل یہ بتاتا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیاری ایکسپریس کی طرح پھاٹک لگا کے بیٹھے ہوں گے, ہاتھ سے اوپر نیچے کر رہے ہوں گے. سمپل یہ ہوا دیٹ دا انشورنس is taken off. بس اب وہ کنٹینر جا رہا ہے, کنٹینر بم لگا کچھ لگا, ہم ذمہ دار نہیں ہے, ہم ذمہ دار نہیں ہے. اچھا انشورنس کے بغیر تو موومنٹ کوئی ہوتی نہیں ہے. تبھی آپ کو پتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کو انگیج کیا ہے, DFC کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, وہ ڈپارٹمنٹ آف فائنینشیل سم تھنگ, کہ بھائی وہ انشورنس پرووائڈ کرے گا. وہ کیسے انشورنس پرووائڈ کرے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم ہر شپ کے ساتھ ایک نیول ویسل کریں گے. اتنے شپ ہمارے پاس ہے نہیں, بیوقوفانہ باتیں کر رہے ہیں. آئی مین یار مجھے امریکہ انپریپیئرڈ لگ رہا ہے. آپ نے کہا GCC پریپیئرڈ تھا, میں نے کہا ایران پریپیئرڈ تھا, لیکن یار امریکہ کا ریئیکشن ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, امریکہ میں ایک گینگ آف 8 کہا جاتا ہے. I don't know if you know about this or not. یہ 8 کانگریس مین ہیں, they have got the highest level of security clearance.
Okay. उसका मतलब ये है कि कोई लिंडसी भी ग्रैहम तो होंगे उसमें. लिंडसी ग्रैहम मेरे ख्याल से उसमें नहीं है. अच्छा. उसमें हाउस का चेयरमैन होता है, जो हाउस का स्पीकर होता है, सेनेट का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो चेयरमैन होता है. ये पोजीशंस हैं. और इसमें जो बेसिकली दे आर द मेंबर ऑफ द हाउस ओवरसाइट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मैटर्स. जो इनके होता है, तो इनके हाउस नहीं, कांग्रेस की कांग्रेशनल कमेटी ऑन सिक्योरिटी. ये एक तो अमेरिका में तो डेमोक्रेसी को जब मैं काम करता हुआ देखता हूँ ना, मुझे अजीब झुरझुरी सी आती है, क्योंकि हर कोई इज आंसरेबल. वो अभी क्रिस्टी नोम बैठी हुई थी और उसको क्या उसकी जो है वो सेनेटर क्लोबशार ने, बिल्कुल आप देखें. अच्छा, बाबा जी भी तस्वीर देख कहते खुश भाई जवानी याद आ गई. वो खैर छोड़ते हैं. तो कहानी वकील कह रही है बस कर दे यार, तो बाबा जी यहीं पे ही कहीं ना शुरू हो जाए. That was a fun day there. Okay, now coming back, so this is gang of 8 there, जिनके पास हाईएस्ट, उसमें 4 शायद डेमोक्रेट हैं, 4 रिपब्लिकन, ऐसी कुछ है. उसमें से जब 2 डेमोक्रेट वापस आए, उसमें एक ने बड़ी ज़बरदस्त बात बोली थी. आई थिंक सेनेटर मायर उनका नाम है, क्या नाम है, उन्होंने ये बोला कि कार्टर, आई डोंट नो दिस नेम, ही सेड दैट व्हेनेवर वी गो टू दीज ब्रीफिंग्स वी कम बैक विद आवर क्वेश्चंस आंसर्ड. कह रहे हैं दिस टाइम वी आर उससे एग्जैक्टली आर फास्ट दे हैव कम बैक विद मोर क्वेश्चंस. तो वो जब बाहर आया तो उसकी तो लिटरली डेमोक्रेट की आप उसके रिएक्शंस चेक करें तो ये कह रहे हैं कि यार ये तो दे हैव गॉट नो आइडिया. बिकॉज देखिए फरहान, पिछले 6 दिन है ना इसका, 4 डिफरेंट नैरेटिव सामने आ चुके हैं. व्हाई यू हैव गॉन इनटू दैट वॉर. आपने इसलिए कहा था कि भाई हम जो है वो रेजिम को रिमूव कराना चाहते हैं. वो कहते नहीं जी रेजिम को रिमूव कराना चाहते हैं, हम कोई वेनेजुएला मॉडल लेकर आ जाएंगे. अब फिर उन्होंने कहा जी हमें न्यूक्लियर प्लांट खत्म करने हैं. उन्होंने कहा भाई वो तुम आप जुलाई में खत्म कर चुके हो, अब क्या करोगे तुम. नहीं हमें बैलिस्टिक मिसाइल खत्म करने हैं, उनके ये सब करना है. दे हैव गॉट एब्सोल्युटली नो आइडिया. और एक इंटरनल भी कहते ये हैं कि मार्को रूबियो, बाय द वे मैं आपको बताता हूँ, मार्को रूबियो बेवकूफ़ नहीं है. उसने इजराइल का नाम जानबूझ के यहाँ पे लिया है, ये आके उसने क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन वो तीर कमान से निकल चुका है. मार्को रूबियो इज लुक्ड एट एज द सक्सेसर टू डोनाल्ड ट्रम्प. जेडी वांस भी उसके, हाँ जेडी वैंस का है, बट जेडी वैंस भी दूर है. हाँ जेडी वांस भी इस पूरी कैंपेन में नजर नहीं आ रहा. ये तो ज़ाहिर ऐसा लगता है कि ट्रम्प, पीट हेग्सेट, और ये इसमें देखें जो 2 मेन बंदे हैं, जो कि आपको पता है कि एक तो स्टीव विटकॉफ है, हाँ. और दूसरा जैरेड कुशनर है. दोनों यहूदी हैं, हाँ. और दोनों इजराइल के बहुत करीब हैं. जी. और ये दे वर इन द नेगोशिएटिंग टीम विद ईरान एज वेल. वो तो जो ईरानी का झगड़ा भी हुआ है उससे, विटकॉफ से बिल्कुल ऐसे ही है. अब आपको पता है स्टीव विटकॉफ ये वो भी हैं जो लिबर्टी, इनके बेटे ने लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ हमारा भी डील हुई है पाकिस्तान की. सो ये 2 लोग हैं. तो डोनाल्ड ट्रम्प एक सर्टन अपना कबाल है उसका, एक सर्टन कॉटरी है, जिसमें हमें समझ में ये आ रहा है कि यार मार्को रूबियो ने तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है थोड़ा, अगर ये वॉर खिंचती है, इवन दो आई बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर एंड नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, मुझे लगता है जल्दी खत्म हो जाएगी, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट हेडिंग टुवर्ड्स एनीवेयर. इट्स काइंड ऑफ अ स्टेलमेट. कितनी कारपेट बॉम्बिंग कर लोगे तुम यार, क्या कर लोगे, क्या हो जाएगा सिलसिला. जितने तुम वहाँ बम मार रहे हो, आज फिर उन्होंने तेहरान में कारपेट बॉम्बिंग की है. सो जो भी सुपर पावर होती है दे डू दिस. अमेरिकन देखिए हर सूरज को एक सवाल है, और मेरा ये ख्याल है दैट अमेरिका, हमें इसमें कोई शक नहीं है, डॉलर इज़ लूजिंग इट्स पावर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. मैं बार बार एक बात बोले जा रहा हूँ, जब से ये ट्रम्प टैरिफ्स आए थे, और मैं मुसलसल अपने शोज़ में एक बात बोलता हूँ दैट एक पावर को नीचे तो आना ही है. डोनाल्ड ट्रम्प इज सिंपली हेस्टनिंग दैट. तो और यू थिंक कि अमेरिका की पॉलिटिक्स चेंज होने वाली है? अमेरिका की पॉलिटिक्स चेंज बहुत तेजी से होने वाली है. मैं तभी आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं कि ये वो खींच रहा है वो काम. आपको क्यों लगता है? अब चलें अजीब सी बात करता हूँ, पैरामाउंट ने $111 अरब वार्नर ब्रदर्स CNN को खरीदने के लिए लगा दिए, CBS को खरीदने के लिए लगा दिए. आपको पता है नेटफ्लिक्स जब आई, कहते ये है कि नेटफ्लिक्स वाले हंस के दे जस्ट चक्कर लेन, दे सेड आपको मुबारक हो. दे आर इवन विलिंग. और डिस्कवरी वाले ये भी वार्नर वाले भी बड़े स्मार्ट हैं, उन्होंने अपना केबल टीवी वगैरह केबल सब बेच दिया, जो डाइंग बिजनेस है आजकल के दौर में, कोर केबल में, जबकि एवरीवन इज मूव टू. क्यों हो रहा है? बिकॉज we know that this Larry Ellison, David Ellison, these are hardcore Zionists. वो पूरी दुनिया का मीडिया जो है ना, वो इस वक्त इनके आ गया है. लेकिन हो क्या रहा है? People like Tucker Carlson, सर आप चेक कीजिए, जस्ट चेक आउट द काइंड ऑफ क्रेजी व्यूज. वो यंग टर्क एना कैस्पेरियन एक बंदी बैठी हुई होती है, बहुत चिढ़ती रहती है वो. जस्ट चेक इट आउट. वो उसकी तरफ व्यूज चेक किया करें आप लोग कि यार ये हो गया. एक फ्रंट सोशल मीडिया है ना, यही तो मसला हो रहा है. बिल्कुल. वो वहीं पे तो हार रहे हैं. या तो मैं ज़ाती तौर से समझता हूँ, वो जो कहते हैं हाँ टर्की का नंबर आएगा और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर, और अल्लाह ताला महफूज रखे, टर्की से भिड़ना इतना आसान वैसे होगा नहीं. मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखें फिर नेशनलिस्ट हैं. मैं फिर आपको यही बात बोल रहा हूं, हमें इत्तेहाद की बहुत कमी है. खैर हमारे मुल्क में इत्तेहाद की बहुत कमी है. अल्लाह ताला हमें हिदायत दे. हो सकता है कि फौरन दुश्मन की एडवांसमेंट देख के हम मुत्तहद हो जाएं और अपने चीज़ों को सही कर लें. हमने जियो पॉलिटिक्स पे तो बहुत बात कर ली, जरा आ जाएं वापस हमारा जो कोर सब्जेक्ट था आज की पॉडकास्ट. बिल्कुल. द हबीबी रन फ्रॉम दुबई या हबीबी कम टू दुबई.
صحیح. اگر میں دو باتیں, آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, دبئی اور باؤنس بیک کرے گا اور زبردست طریقے سے وہ ہو جائے گا, لیکن میں ایک اور چیز آپ کو کہ بالکل پڑوس میں سعودی عربیہ بھی تو دبئی بنانا چاہ رہا ہے, بالکل ایسی بنانا چاہ رہا ہے. بائی دا وے سعودی از ناٹ بینگ گیٹنگ ہٹ دیٹ ہارڈ. یہ بھی کوئی گیم ہے, یہ بھی کوئی گیم ہے, یہ گیم ہے اور یہ بڑی آبویس سی گیم ہے, اور اس میں پاکستان کا ساتھ ہے. بالکل سمجھے آپ, کیونکہ اس تو بول دیا ساک ڈار نے, صاحب بول دیا, انہوں نے دونوں کو بولا بھائی اب ہمیں لڑو مت آپس میں بھائی, دونوں پڑھ کے رہو, چلیں کہیں نہ کہیں کچھ, چلے اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دبئی کو کوئی جگہ ریپلیس کرے گی تو اس ریجن میں کوئی اور شہر یا کوئی اور خطہ ہے ایسا؟ دیکھیے دبئی جس فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے نا, مجھے تو اس وقت کوئی نظر نہیں آتا, بیکاز دیکھیے آپ کو دیکھنا پڑے گا نا دبئی, ہم لیٹس کم بیک ٹو دا ویری ایک گھنٹہ پہلے جو ہم نے بات کی تھی, دبئی کے پاس نیچرل ریسورسز نہیں تھے, انہیں کچھ اور کہانی کرنی تھی. سعودی اسٹل ہیو دا فال بیک آپشن, دے ہیو دا نیچرل ریسورسز, دے ہیو گاٹ دا گولڈ ریزروز اینڈ وٹ ایور جو چیزیں ہیں ان کے پاس. سعودیز کچھ نہ کچھ تو کرنے میں. اچھا ایک اور بھی بہت بڑا فیکٹر آتا ہے نا فرحان, اور وہ یہ آتا ہے دیٹ سعودیز ہیو دس ویری لارج انڈیجنس پاپولیشن ایز ویل. یو اے کا دیکھیں ڈیموگرافکس ان کے فیور میں نہیں تھے, انہوں نے اپنے فیور میں کر دیے. انہوں نے کہا یار دنیا کے ہر ملک کا اسٹیک یہاں کریٹ کر دو. اب ماشاءاللہ میرا خیال سے پاکستانیوں کی 12 ارب کی پراپرٹی ہے, تو انڈینس کی ٹرپل ہوگی, امریکنس کی ہے, میں نے بتایا اسکاٹ گیلوے ہر جگہ دبئی کا ذکر کرتا, رشینز آپ دیکھیے. تو اٹ بیکیم, دبئی بیکیم اے کائنڈ آف اے ہیج. وہ جو ایک جیسے کہ ہماری مارکیٹس میں گولڈ ایک ہیج بن جاتا ہے نا, ایگزیکٹلی پوری دنیا وہاں پر آ رہی ہے, آ کے آپ کو سم بھی مل رہی ہے, اوبر کریم ہے, وہاں پہ وائی فائی ملتا ہے آپ کو, دنیا کا کون سا کھانا ہے جو آپ کو دبئی میں نہ ملے. یہ قصیدہ کوئی ہم بہت کر سکتے ہیں دبئی کی, لیکن لوکنگ ایٹ ایز اے بزنس, یہ ایک بزنس ہے which is a very successful business. Suddenly it has come to a halt. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اینڈ اٹس اے سروسز بیسڈ بزنس. سروسز بیسڈ بزنس میں آپ کی ریپوٹیشن ریئلی میٹرز اے لاٹ. ریپوٹیشن ایک بار خراب ہو جائے اٹ ٹیکس اے ہٹ. مجھے ایسا لگتا ہے دیٹ دبئی از گوئنگ ٹو ڈبل ڈاؤن ونس دس آل سیٹلز ڈاؤن. اللہ کرے, ہماری دعا بھی یہی ہے کہ یہ پوری جنگ کے معاملات بادل جلدی سے نیچے سیٹل ڈاؤن. آپ دیکھیں گے دبئی از گوئنگ ٹو ڈبل ڈاؤن آن دیئر ایفرٹ if Iran survives. If Iran survives, yes. اگر دیکھیں خدا نہ خواستہ اب آپ دونوں طرف پھنس گئے ہیں, اب آپ کی طرف کنواں ایک طرف کھائی ہے. بالکل ایسے آپ یہاں چاہتے ہیں ایران سروائیو کرے اور آپ ادھر چاہتے ہیں دبئی بھی ترقی کرے. میں دیکھیے یہ ہے وہ ایک عجیب سچویشن. فرحان ایک سچویشن یہاں اور ڈیولپ ہو رہی ہے جو ہمیں سمجھنے کی, اور وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ ان عرب ملکوں کو بھی یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ وہ جو تکیہ کر کے امریکہ پہ بیٹھے ہوئے تھے, دیٹ ہیزنٹ ریئلی ڈیلیورڈ, دیٹ ہیزنٹ ریئلی ورکڈ آؤٹ. بلکہ وہ مصیبت بنا ہے, وہ ان کے لیے اصل تو مصیبت بنا ہے نا. اب آج ہمارے شو ریکارڈ کرنے سے پہلے بریکنگ نیوز آئی ہے کہ باکو کے ایئرپورٹ پہ میزائل فائر ہوئے ہیں. واو. کیونکہ جی آپ کو پتا ہے آذربائیجان ایون دو ہیں تو وہ اہل تشی, لیکن وہ آپ کو پتا ہے موسٹ پرو اسرائیلی اسٹیٹ, کیونکہ وہاں سے وہ کچھ کوئی نہ کوئی سیل ہوگا. 70% of Israeli oil comes from آذربائیجان. تو اب through Turkey. ٹرکی کی تو گیم وہ ایک الگ پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے. میں جب ٹرکی سے وہ ایکسپیرینس کر کے آئے نا, آئی اسٹڈیڈ ٹرکی ان گریٹ ڈیٹیل. میں نے کہا یار ویسے یہ اردوان جو ہے نا, یہ مولوی صاحب کی گوٹے انہوں نے ہر جگہ سیٹ کی ہوئی ہیں, انہوں نے بڑا زبردست گیم کی. ہوشیار آدمی ہے, ہی از سروائیونگ, ہی از اے سروائیور. جو بھی ہو رہا ہے سختی سے کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے. ٹرکی کے خلاف کوئی بھی موومنٹ, ہاں اکانومی کا ایک ہے مسئلہ, اس پہ ہم آتے ہیں. سو کمنگ بیک, دیکھیے وہ جو انہوں نے امریکہ پہ تکیہ کر کے بیٹھا ہوا تھا, I really hope that one benefit that we may get out of this thing is that شاید ہو سکتا ہے ایک کائنڈ آف اے پین اسلامک کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو. ایون تو ہمارے پاس اس طرح کے لیڈر اس وقت دنیا میں ہیں نہیں, اس اسٹیچر کے اس کے لیڈر ہوں کہ یار جو کہ ساتھ بیٹھ کے ان کو کر سکیں کہ یار کیا فائدہ ہوا لڑنے کا, تمہیں کیا ہوا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فائدہ, آؤ کچھ دوستی کر لیں, کچھ فرینڈشپ ہو جائے. یہ جو سعودی اور ایران والا جو معاملہ ہے, دیٹ گیوز می سم ہوپ کہ یار ان دونوں ملکوں کے درمیان. آپ دیکھیے ارامکو پہ حملہ ہوا, مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی. ایران نے کہا ہم نے نہیں کیا. پھر ابھی گیس فیلڈ پہ بھی انہوں نے بولا ہم نے نہیں کیا. اب دیکھیے سائپرس پہ برطانیہ نے تو بڑا کلیئرلی بول دیا کہ بھائی یہ تو ایران سے آیا ہی نہیں ہے. آئی تھنک یہ بات کلیئر ہو گئی. اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. ٹکر کارلسن اس دن اپنے پروگرام میں, حسن المینا صاحب جو ان کے مشہور صحافی ہیں, وہ تو ہر پاکستانی اردو بولتے ہیں, ہر پاکستانی پوڈ کاسٹ میں آگے بول رہے ہیں کہ بھائی اسرائیلی جاسوس پکڑے جا رہے ہیں موساد کے یہاں پہ. اب نہیں سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ نہیں سمجھو گے. لیکن ایک مسئلہ ہے, اس مطلب جو ولایت فقیہ کا نظام ہے, بالکل وہ کسی جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے نا. ہاں یہ تو ہے ایک بہت بڑا. ایران کو بھی دیکھیے فرحان, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آئی ڈونٹ نو آپ کے کسی پوڈ کاسٹ میں ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ڈسکس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. ہوا ہے, ایم شور ہوا ہوگا. آپ نے خمینی پہ آپ نے بڑی اچھی پوڈ کاسٹ کیا آپ لوگوں نے. سو ولایت فقیہ تو آپ کو پتہ ہے کہ
اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر یہ سمجھتے سب کو پتا ہے ولایت فقیہ کیا ہے. ہاں بالکل, یہ لیکن جو بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ جغرافیکل حدود اور وقت سے مبرہ ہے, یہ ایک کہنا چاہیے نا ایک میک شفٹ ارینجمنٹ ہے. ہاں لیکن وہ ان کے آنے سے پہلے بالکل ایران میں آئی ریئلی ہوپ, دیکھیے پرابلم کیا ہوتی ہے, خامنہ ای صاحب ایک سخت گیر موقف رکھنے والے آدمی تھے, لیکن کہتے یہ ہیں کہ ان سے بھی زیادہ اسٹرکٹ اوپینین رکھنے والے, کٹر سوچ رکھنے والے جو ہیں وہ آیت اللہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ اب ہمیں نہیں پتا مشتبہ خامنہ ای صاحب کا نام آ رہا ہے, حسن خمینی صاحب کا نام آ رہا ہے, جو کہ نسبتاً نوجوان ہے, 52 ایئرز اولڈ, ریلیٹیولی ینگ. ان میں سے کون اگلا جو ہے وہ رہبر بنتا ہے, کیا رہتا ہے سلسلہ. لیکن ایران کی شاید, اور وی آر ان نو پوزیشن ٹو سجیسٹ اینی تھنگ ٹو دیم, لیکن ان کو دیکھنا پڑے گا کہ شاید جو آپ کے انقلاب کے 1979 کے جو افکار تھے, کیا وہ اس نئی نسل کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. کہیں نہ کہیں آ کے جو ہے وہ نئی نسل کو یہ لگ تو نہیں رہا کہ یار ہم پیچھے رہ گئے دنیا کے مقابلے میں یا کیا ہوا. آئی ریئلی ہوپ کہ وہ بھی ذرا تھوڑی سی اپنی ایک نرمی پیدا کریں. دیکھیے فرحان, اس بات میں کوئی شک تو نہیں ہے دیٹ ایران has been a major proxy power in this region. ہمارا اپنا ملک, ان کے عقیدے کا مسئلہ تھا, آپ سمجھے, اسی لیے میں نے کہا ولایت فقیہ کے کانسیپٹ کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. بالکل ہمارا اپنا ملک بھی تو شکار رہا نا. میں صرف اس پہ ایران کو بلیم نہیں کر رہا, اور بھی لوگ تھے, بہت سارے ملک جو تھے, تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. بحرین میں انسرجنسی ہوتی ہے, سعودی عربیہ میں ہنگامے ہو جاتے ہیں, سب کو جاتے ہیں, وہ لوگ شک کی نگاہ سے تو آپ کو دیکھیں گے. لیکن یہ ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے نا, ولایت فقیہ کا کانسیپٹ ہی ہے نا, سوچنا پڑے گا نا, پھر وہی بات دیکھنا پڑے گا, پھر اپنے بیسکس اور فاؤنڈیشنز کو دیکھنا پڑے گا. بالکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان کو اپنے ملک کے لیے. ورنہ دیکھیے ہم جب وین وی ور گروئنگ اپ, ہارڈلی ہم کبھی سنا کرتے تھے کہ ایران میں احتجاج یا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ہوتے رہے سیستان و بلوچستان میں, کیونکہ وہاں پہ وہ سنی بلوچ پاپولیشن ہے, وہ تھوڑی بہت 3000 لوگ مارے ہیں ابھی یار. اب میرے خیر وہ ویسٹرن میڈیا 30,000 کہتا ہے, جو بہت بڑا نمبر ہے ظاہر, وہ بھی ایک ظاہر, یو کانٹ سبسٹینشیٹ دیٹ نمبر, بٹ دا فریکوینسی آف دس ہیز بیکمنگ فاسٹر, وہ چیز بڑھتی جا رہی ہے. عدیل, ولیم ڈالرمپل کی ایک پوڈ کاسٹ ہے ایپل پہ, دی ایمپائر, زبردست پوڈ کاسٹ, کمال. اس کو میں سن رہا تھا ابھی, ایران کی یہ جو لوگ پہلے ابھی جو ہوا تھا نا جنوری فروری, تو اس کے بعد اس نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, تو اس میں کچھ ایرانین اکیڈیمکس تھے, لوگ تھے, 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں اس نے اتنی زبردست ایک بات کی ایک ایرانین خاتون نے, کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے لوگ رجیم سے پریشان بھی ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو اس رجیم کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ سامنے آ رہے ہیں, کہہ رہے بھائی یہ لوگ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اینٹی امپیریلسٹ کنٹری ہے ایران. بالکل ایسے, وہ شاہ کو پہلے بھی مصدق والے سے لے کر آج تک ان کا وہ اینٹی امپیریلزم ختم نہیں ہوا, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایران تو جارجیا تک پھیلا ہوا تھا, ایران تو کہاں تھا, فارس سیویلائزیشن کی ہم بات وہی تو بات کر رہے تھے. یس, خراسان جو تھا وہ ہم تو کیا تھے, ہمیں تو تم لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے. بالکل. تو ایک ایوریج ایرانی جو کہ پرو رجیم نہیں بھی ہے, اینٹی رجیم ہے, وہ بھی اینٹی امپیریلسٹ ہے. تو جب کوئی امپیریل پاور اس کے ملک میں کوئی ریموٹ چلائے گی, بالکل, تو اس میں کوئی شک نہیں ہونے کا. اور اس کی ایک مثال بتا دوں, دا فیکٹ that the plan A has failed is this. پہلے دن ہمارے امریکن صدر صاحب نے کہا, آپ کے سڑکوں پہ ہمارے بولا فرحان کے ہیں بھائی, میرے پوری دنیا کے, اچھا پوری دنیا کے, ہمارے تو ہے ٹرمپ, ہمارا فیوریٹ پریزیڈنٹ ہے یار. تو انہوں نے پہلے دن کیا پلان دیا عدیل, رائٹ, کہ سڑکوں پہ نکل آؤ, ہم نے جو کرنا تھا کر دیا, اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لے لو. رائٹ, بیان دیا. 6 دن گزر گئے, کچھ نہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں, کردوں کے پاس چلے گئے, یار تم آ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے عدیل, اس کا مطلب ہے پلان اے فیل ہو چکا ہے, فیل ہو گیا. یہ پلان, اس طرح کے جتنے بھی پلان اے فیل ہوتے رہیں گے. تو وہ اسٹیو بلنکن نے بڑی اچھی بات بولی, اس نے بولا ایک بہت امیڈیٹ آف ریمپ ہے. کیا تو فتح ڈکلیئر کر دو. ٹھیک ہے, ہم جیت گئے اور میچ ختم, جان چھوڑو دنیا, جان چھوڑو. کہہ رہا ہے کہ اور یہ آف ریمپ آپ کو اتنا پریشر بڑھے گا بھی مڈل ایسٹ سے. عدیل, آپ کے ملک میں علی خضر کا کل کا ٹویٹ دیکھا آپ نے؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھا جی. علی خضر کہہ رہا ہے فوراً پیٹرول کی قیمت بڑھا دو. ہاں میں نے دیکھا, آئی سو دس, ڈیلی بیسس پہ آ جاؤ. عدیل آپ افیکٹ ہوں گے. بالکل ایسی ہے. اس پورے رمضان میں فرحان, جسٹ ٹو ابھی آنے سے پہلے جی, ہمارے یہاں آج 3را دن ہو گیا کہ ہمارے یہاں دوپہر میں گیس نہیں آئی تھی, ورنہ سرپرائزنگلی وی ور گیٹنگ گیس تھرو آؤٹ. اچھا جی, ریشننگ شروع ہو گئی ہے ان چیزوں کی, اور جسٹ اسٹارٹ.
جی. اور میں نے بھی آج ایک غلط کام کیا, میں نے پیٹرول بھی ڈلوا لیا گاڑی میں. میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہو آئندہ کہ وی ڈونٹ نو اباؤٹ دس. ختم ہو رہا ہوگا تو ڈلوا ہی لیں گے نا یار. نہیں اتنا ختم ہو نہیں نکال لیتا, لیکن میں نے کہا نہیں یار احتیاطاً ڈلوا لو. ڈیسپریٹ ٹائم, oh yes, why not? Why not? Take a desperate time, desperate measure for the government. اینڈ میں سب سے آپ کا فیوریٹ سے دبئی کی بات کر لی, ساری چیزیں ہو گئی. There is no clarity. I'm sorry if you were too open-ended. I mean, who knows? Farhan, does anyone know? کسی کو پتہ ہے کیا ہونے والا ہے؟ نہیں ہے. لیکن یہ ایک بڑی جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر رجیم سروائیو کرتا ہے تو دبئی کے لیے مشکلات کنٹینیو کریں گی, یا دبئی کو اپنا جو ایک بڑی بڑا ہی ایک یو اے کا ایک بڑا ہی اوپنلی پرو اسرائیل پوسچرنگ ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا. ورنہ یو اے کے لیے اگر رجیم سروائیو کر گیا تو یہ مشکلات اس جنگ کے ساتھ ختم نہیں ہوں گی. دوسری بات ہے دیلا, آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ کمنگ بیک ٹو پاکستان, اسٹاک مارکیٹ. ابھی اتفاق سے میں نے اپنا واٹس ایپ چیک کیا, اتفاق سے میں نے کہا چیک تو کروں گا, گھر سے کوئی کال تو نہیں آئی ہوئی, کیا ہے سلسلہ, کچھ افطاری سے پہلے کوئی سودا تو نہیں لانا. تو اتفاق سے ہمارے ایک دوست کا آیا ہوا عدیل بھائی 2 مہینے پہلے مارکیٹ میں گھسا تھا, آپ بتائیں میں کیا کروں, پورا پورٹ فولیو ریڈ ہو گیا. دیکھیے فرحان, میں دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ہمیشہ جب بھی کوئی مجھ سے بولتا ہے عدیل بھائی نقصان ہو گیا اسٹاک مارکیٹ میں, یار ابھی گھسے تھے اور یہ ہوا فلانا, زندگی میں پہلی بار آیا تھا اسٹاک مارکیٹ میں. وہ ایک بڑا مشہور میم ہے, وہ میں اکثر ذکر بھی کرتا ہوں, اس کا فرسٹ ٹائم والا. ایک بندہ پھانسی کا بندہ, ایک مشہور فلم کا وہ سین ہے, پھانسی کا بندہ لگایا ہوا ہے اور دوسرا بندہ اس کو دیکھ کے کہہ رہا ہے فرسٹ ٹائم, پہلی دفعہ. یار آئی بین انویسٹنگ ان 2007. میں کافی تفصیل سے یہ میں ڈسکس کر چکے ہیں میری انویسٹمنٹ فلاسفی اینڈ آل. مائی انویسٹمنٹ فلاسفی از ہولڈنگ اینڈ بائنگ دا ڈپ اینڈ ناٹ سیلنگ. سو اگر آپ انڈیویجول اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں, جو لوگ پریشان ہیں اپنے پورٹ فولیوز دیکھ کے, میرے خیال سے ہمارے بعض شیئرز نے ہمیں 2 سے 3 دن پہلے ایک بہت زبردست بائنگ اپرچونیٹی دی تھی. اٹ واز انبلیویبل. تو میں نے تھوڑا سا ان دنوں میں اپنے پورٹ فولیو کو ریکیلیبریٹ کیا. ریکیلیبریٹ کرنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اب دیکھیں آپ اپنا پورٹ فولیو بناتے ہیں نا کہ یار میں 50% ایکویٹی میں رکھوں گا, اتنے میں کموڈیٹیز میں, اتنے میں منی مارکیٹ میں رکھوں گا, کہ یار جیسے منی مارکیٹ والا سکون. تو میں نے تھوڑا سا ان دنوں میں منی مارکیٹ کو میں ایکویٹیز میں لے کر, کیونکہ ابھی انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے. سو کہنے کا مطلب یہ کہ ڈرنے کی ابھی میں سمجھ, دیکھیے ہم چلیں میری فیوریٹ کمپنی ہب کو, آپ کو پتہ ہے ہب کو, اب میری فیوریٹ کمپنی ہب کو, ایفرٹ اینڈ ہب کو. ہب کو کے فنڈامنٹلز میں پچھلے 6 دن میں کوئی فرق پڑا ہے کیا؟ چلیں کوئی یہ بول دے کہ یار BYD پلانٹ نہیں کھول رہا ہے, وہ تو بھائی پروڈکشن میں آ رہی ہے اور شاید بائی دا مڈ آف دا ایئر, آئی تھنک اگست سپٹمبر سے وہ پاکستانی میڈ گاڑیاں بنانا شروع کر دیں گے. کیا کوئی فنڈامنٹل میں فرق ہے؟ کوئی نیا پلانٹ بند ہوا ہے کیا؟ گورنمنٹ نے دوبارہ ان سے کوئی سائن کروا لیا کسی رکے پہ؟ نہیں ہوا نا. دا فنڈامنٹلز آر اسٹل دا سیم. وہی فنڈامنٹل جو اس کی پرائز کو 240-250 پہ لے گئے تھے, وہ 199 پہ بھی فنڈامنٹل از دا سیم. دیٹ مینس ابھی نہیں تو کل, پرسوں, 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد. میں فرحان آئی ڈو دیز, آپ کو اندازہ ہے میں یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس کی ورک شاپس کرتا ہوں. اس میں جب ہم اسٹاک مارکیٹ کا ذکر کرتے ہیں تو مائی فرسٹ سلائڈ از جنرلی میں کراچی اسٹاک ایکسچینج KSE 100 انڈیکس کی پچھلے 20 سال کا ایک گراف دکھاتا ہوں, ایک لائن چارٹ ہے, اور اس پہ میں سرٹن ایریاز پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں. سو ون آف دا ایریا ویئر آئی پوائنٹ ٹو از دا کووڈ. 28,000 میں کچھ ایسی مارکیٹ پہ آ گئی, میں 28,000. میں نے کہا یار اگر آپ کو کوئی اس وقت یہ بولتا 28,000 پہ جب مارکیٹ تھی, اپنا لوئسٹ ٹچ کیا تھا اس نے, کہ مارکیٹ میں گھس جاؤ اس وقت, آپ اسے کہتے کیا پاگل ہو گئے ہو, یہ تم خود ہو مارکیٹ میں جو مجھے اس طرح گھٹیا تم آئیڈیا دے رہے ہو. آج وہ بندہ سب سے اسمارٹسٹ بندہ مانا جاتا ہے کہ یار یہ بندہ 28,000 پہ گھسا تھا اور اس نے مارکیٹ 1,90,000 بھی دیکھی ہے. I mean آپ کچھ بھی نہیں کرنا تھا, آپ کو کوئی کمپنیوں کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کچھ نہیں, 3-4 اچھی میوچل فنڈ کمپنیز ہیں, ان کے آپ اسٹاک مارکیٹ فنڈ لے لیتے 2020 میں, اور آپ جو ہے وہ آج اس کو 7 یا 8 ٹائمز آپ اس کو جو ہے نا بڑھتا ہوا دیکھ سکتے تھے, 8 گنا. 5 سال کی, ہم 6 سال کی یہ بات کر رہے ہیں. سیم گوز ود دس. یہ جو مارکیٹ ابھی گری اچانک, دیکھیے 15,000-16,000 پوائنٹ کرنا, اٹس آبویس. یہ میوچل فنڈ کی طرف سے سیلنگ آئی ہے, آپ نے دیکھا ہے. یہ میوچل فنڈ ہے, کیا میوچل فنڈ ہے؟ دیکھیے نہیں میں بتا رہا ہوں میوچل فنڈ نہیں, فرحان میوچل فنڈ کی مجبوری ہے نا, تو میں کیونکہ برانڈ ایمبیسڈر رہا ہوں تو یار میوچل فنڈ میں کیا ان کا پیسہ تھوڑی ہے, آپ کا پیسہ ہے نا. لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں یار نہیں نکلو یار, وہ ہمارے شفیق بھائی نے بولا انہوں نے کبھی انویسٹ نہیں کیا, میوچل فنڈ سے نکل آؤ بھائی, بیچ دو, منی مارکیٹ میں آ جاؤ, کچھ کر لو. تو یہی ہوا, کیونکہ اگر آپ نے اس دن مارکیٹ دیکھی ہو, مارکیٹ ایک دم گری ہے, اوپر آئی ہے اور پھر آ کے دوبارہ گری ہے. کیا ہوا اس کا مطلب, دن میں لوگوں نے کالیں کرنا اپنے ٹرانسفر کرنے شروع کیے کہ یار مجھے آف لوڈ کرو میرا جو. تو میں ہر ایک کو یہی بات بول رہا ہوں کہ پلیز ڈونٹ بی اسکیئرڈ. یس دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا, ایران کی جنگ سے پہلے ہماری مارکیٹ پریشر میں آ گئی تھی,
प्रेशर में क्यों आ रही थी? बिकॉज आपकी इकोनॉमिक हेडविंड्स आर प्रिटी ऑब्वियस नाउ यार, अब ये छुपाई नहीं छुपेंगे. हमारे खुर्रम भाई जितने भी ट्वीट कर लें, अभी उन्होंने बताया कि जी पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन इंडेक्स है वो पता नहीं 1 साल के सबसे नहीं भैया, कुछ प्रॉब्लम आई है, बेचारा ढूंढ के कोई लाता है. बेचारा मैं इज अ गुड फ्रेंड, उसका काम है, दिस इज जॉब. फरवरी में एक्सपोर्ट्स फिर डाउन हुई हैं आपकी. जनवरी में एक स्पाइक आया था, आपको लगा अल्लाह करे यार वी हैव टर्न अराउंड, बट नंबर्स ये अच्छे नहीं सजेस्ट कर रहे थे. इन्फ्लेशन 7% क्रॉस कर गई है, और अभी तो हिट नहीं आया वॉर का. अब 25 रुपए कह रहे हैं जी फ्यूल प्राइस बढ़ने की बात की जा रही है. हिट नहीं आया. सो टैरिफ का हिट नहीं आया. टैरिफ का हिट नहीं आया. सो देयर आर हेडविंड्स, बट कहने का मतलब ये कि somebody should be pessimistic about the stock market. No. 34 साल में इस मुल्क ने क्या क्या नहीं देख लिया, डिफॉल्ट तक देख लिया यार. फिर भी 19.5% अगर कोई एसेट क्लास आपको रिटर्न दे रहा है, दैट मीन्स उसमें कुछ दम है. तो प्लीज डोंट बी स्टूपिड, डोंट सेल. प्लीज बेच के बाहर मत निकलेगा. हाँ, अगर आपने कुछ वो लल्लू पंजू किस्म के शेयर्स उठाए हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हमने 1-2 कंपनियों के दफा नाम भी लिए थे, प्लीज उन अगर शेयर्स में घुसे हुए हैं तो फिर हफीज अल-अमान, वो आपकी मर्जी. अदिल मुझे ना, मैं भी 2006 से माशाल्लाह स्टॉक मार्केट 5-6 से CNBC में 2005 में गया था. तो वहाँ पे आपको किसी ने कन्विंस कर दिया, शुजा साहब ने कन्विंस कर लिया. जुनेद ने ओके, पावर लंच करता था जुनेद. अच्छा, तो एनीवे मैंने एक चीज़ सीखी है, जो मतलब मेरी फिलॉसफी है. मैं कहता हूँ बिलीव इन द बेयर्स. ऑलराइट, गुड. बिलीव इन द बेयर्स. एक्सीलेंट. लोग कहते हैं क्या मजे यार, हम तो पैसे कमाने के. मैं कहता नहीं, बिलीव इन द बेयर्स. बिलीव इन द बेयर्स कैसे शो होता है कि आप कैश पे बैठते हैं. राइट. यू ऑलवेज वेट फॉर आपको पता है बेयर आएगा. बिलीविंग इन द बेयर मीन्स बेयर इज गोइंग टू कम. बिल्कुल ऐसी, ये एक हकीकत है, बेयर आएगा. और मेरे पास कैश होना चाहिए कि जब वो आए, जब खून पड़ा हो तो मैं उसको दबोचूं. बिल्कुल ऐसे. मसला ये है कि since the last 2-3 months it was obvious. Any sane person looking at the geopolitical situation of Pakistan should have been sitting on cash. Okay. आराम से बैठना चाहिए था कैश ठीक पे. है, थोड़ा ठीक है. एक सर्टेन अमाउंट 30% 40% कैश पे बैठते हैं. आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है. वॉरेन बफे बना ही इस तरह है, वो कैश पे बैठता है, मंदी आती है, माल खरीदता है. कितने बड़ा कैश पे $200 अरब बैठा हुआ है, बैठता है कैश में. सो स्पेशली जब अच्छा हमारे कैश का मसला, हम PKR हैं तो हमारा कैश वैसे ही बहुत रिस्की कैश है, लेकिन फिर भी आई थिंक यू शुड ऑलवेज बिलीव इन द बेयर्स. चाहे अच्छे भी हालात हो, बुरे भी हो, आप उसको ज़हन में आप ये देख लें. हम कोई भी टॉपिक कर लेंगे, हम क्रिकेट पे भी बात एंड में स्टॉक मार्केट पे खत्म करेंगे, मुझे लग रहा है वैसे हो सकता है. लेकिन एनीवे टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो उतना बुरी तरह नहीं गिरा जितना. क्रिप्टो बड़ा है अभी 2 दिन में, काफी ऊपर आया. या That's surprising for me. बिल्कुल. That's surprising for me. Yeah. That is surprising for me, by the way, because I was expecting कि इससे. देखिए फरहान, क्रिप्टो was supposed to act like that. जब क्रिप्टो बना नहीं कर रहा था. असल गेम जो हुई ना, असल जो गेम हुई वो हुई यही है कि यार इतनी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, इतना सब कुछ हो रहा है. क्रिप्टो आई थिंक वो सितंबर लास्ट ईयर जब वो अपना पीक टच किया था, वो अक्टूबर लास्ट ईयर. तो वो टाइम था जिस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प को वो एक वर्बल डायरिया हुआ था अबाउट टैरिफ. मैं तेरे इतना मैं इस मुल्क पे इतना टैरिफ लगा दूंगा, फलाने मुल्क में उतना टैरिफ लगा दूंगा. क्रिप्टो वाज सपोज्ड टू अनसर्टेनिटी में, देखिए उसको चलना था. इट एक्टेड फाइन, दैट्स गुड, ठीक है. लेकिन वो जिस तरह आके क्रैश हुआ है, और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अभी भी इवन विद ऑल दीज अनसर्टेनिटीज वो 62,000 पे आ गया, इतने हज़ार पे आ गया. अभी जिस तरह वो आया है, एंड गोल्ड एंड क्रिप्टोज वर सपोज्ड. बॉस एक चीज है जो बता रही थी जंग होने वाली है. Was gold? चीख रहा था पिछले 3 महीने से, गोल्ड चीख रहा था जंग होने वाली है, जंग होने वाली है, जंग होने वाली है. ज़्यादा गोल्ड का ताल्लुक है फरहान. देखिए गोल्ड इस जंग के कहीं बियॉन्ड देख रहा है. आप एग्री करते हैं? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. गोल्ड इस वक्त जिस प्राइस पे आ गया है, गोल्ड आपको बता, ये क्या आ रहा है, दुनिया भर की मेटल्स अजीब क्रेजी हुई हुई है ना. ये बता क्या रहा है, देयर इज अ रिकैलिब्रेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर. ये अब कोई हकीकत.pk पता नहीं वो है भी वेबसाइट या नहीं, बट हकीकत.com जो भी था, ये उसकी कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है. ये एक फैक्ट है. दुनिया की इकोनॉमी रिकैलिब्रेट हो रही है. से देखिए, आपसे कोई आधा घंटा पहले मैंने एक बात बोली थी, दिस इज द लास्ट अमेरिकन, मुझे लग रहा है कि ये बड़ी उनकी ये लग रही, बिकॉज अमेरिका एक या तो सर्कमस्पेक्ट मुल्क बन जाएगा, ठीक है जी. अब जो कि वहाँ पे लेफ्ट विंग का जो उभार आया है ना, ये ज़ुरान ममदानी और ये इस किस्म के लोग जो ये हीरो बनते जा रहे हैं,
अमेरिका या तो लेफ्ट साइड या कम से कम इस तरह की जंगों वंगों में फिलहाल कुछ अरसे के लिए अपने आप को मैं अदील इसको डाउट करता हूँ, खैर आपकी राय है। दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अमेरिका एटलीस्ट वुड नॉट बी द काइंड ऑफ अ सुपर पावर दैट हमने जो है ना उसको देख लिया है। और यूएस डॉलर उसकी सबसे बड़ी निशानी थी, और यूएस डॉलर से जिस तरह एक शिफ्ट है, एंड इट्स रियल, इसमें कोई शक नहीं है इस चीज़ के हवाले से। शिफ्ट हो रहा है? इट्स मूविंग टू गोल्ड नाउ। अब ये देखना, रिजर्व करेंसी बहुत सारे गोल्ड ले रहे हैं, एक बड़ा है, वो एक फैक्ट है, दुनिया बाइंग कर रही है, सेंट्रल बैंक्स बाई कर रहे हैं। अमेरिका इज नो मोर दैट सेफ हेवन जो वो समझा जाता था, और ये चीज़ें आगे चल के सिर्फ खराबी होनी है। और ये तमाम चीज़ों का तबले जंग कोविड में बच चुका है, हो चुका है। कोविड वॉज द बिगिनिंग ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। Right. अब हम उसको अनफर्ल्ड होता हुआ देख रहे हैं, उसको पैन आउट होता हुआ देख रहे हैं। बट अदील, थैंक यू सो मच। हो सकता है हम दोबारा बैठें और इस पे बात करें, इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट, रीजन। बट एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अभी एक मेरे फ़ोन पे एक टेक्स्ट मैसेज आया है कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो बड़ा मज़े का टेक्स्ट मैसेज है। अच्छा, नया फ़ोन मुबारक हो आपको, कंग्रेचुलेशन। पुराना हो गया। अच्छा, ये है कि दुबई रियल एस्टेट सिंकिंग फास्ट, ऑलराइट, इन्वेस्टर्स बिवेयर, टर्बुलेंट टाइम्स अहेड, सिक्योर योर फ्यूचर, इन्वेस्ट इन अ न्यूक्लियर स्टेट। इस पे खत्म करते हबीबी, कम टू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।